السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ویلوگ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ اور آج ہے 7 محرم اور آج ہم لوگوں نے نیاز بنوائی تھی۔ میرے تایابو نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا، تو ہم لوگوں نے دالیم بنوایا تھا اور نیاز گھر پہ آ گئی تھی۔ اب بس ہم اس کو بانٹنے کا کام کریں گے۔ اور محرم آپ کو سب کو پتہ ہے کہ محرموں کے دن کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے مسلم ہسٹری میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی ختم دلاتے ہیں یا نیاز بنواتے ہیں یا کھانا بٹواتے ہیں، اور یا آپ اس سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی اگر نیاز بنوا رہا ہے محرموں میں تو وہ شیعہ ہی ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہم سب اللہ کے بعد اپنے آخری نبی کو سب مانتے ہیں۔ ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا ان کے بغیر کہ ہم ان کو مانیں نہ، اور ان کی جو بھی آل ہے، ان کی اولاد ہے، اس سے کیسے ہم بغض رکھ سکتے ہیں؟ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم صحابہ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے نبی کی آل بھی امپورٹنٹ ہے اور ان کے تمام دوست اور صحابہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو میں کسی اسلامک بحث میں نہیں پڑھتی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے نا کہ اس پہ بہت لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہ میں کبھی اس طرح کی بات کرتی ہوں، لیکن ہاں، ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا جو گھرانہ ہے اہل سنت ہے، لیکن ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی۔ یہاں پر جی ہم لوگوں نے دالیم بنوایا تھا، نان بنوایا تھا، اور یہاں پر ہم بانٹ رہے تھے۔ اور بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پیکنگ جیسے جو پر پرسن، یا جسے کہہ لیں کہ آپ ایک ایک بندے کی سرونگ ہوتی نا، تھوڑی تھوڑی وہ جو کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں آپ بانٹ دیتے ہو، کنوینینٹ رہتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب نیاز بانٹیں، آپ اگر 100 لوگوں کا کھانا بنوا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ 50 گھروں میں بھیج دیں، لیکن زیادہ کوانٹٹی میں بھیجیں، اور کوشش کریں اپنے ارد گرد جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں پہلے ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ دیکھیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ ہر چیز کھا پی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی بھی ایسی چیز بنائیں یا آپ نے کھانا بانٹنا ہی ہے تو آپ کوشش کریں ڈیزرونگ لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو زیادہ کوانٹٹی میں دے دیں۔ بڑی جب تھی، ہم لوگ جب بھی قربانی کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ نے عقیقے کیے بچوں کے، تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم تھوڑے لوگوں کو دے دیں گوشت، لیکن اتنا دیں کہ کسی کا 2 وقت کا کھانا بن سکے۔ اسی طرح آج دالیم بھی بانٹ رہے تھے، تو اتنا بانٹ رہے تھے کہ ایک پوری فیملی جس میں 2 ہسبینڈ وائف ہوں، جن کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، وہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ کچھ ہم لوگوں نے ارد گرد جو شاپس تھیں، جیسے باربر شاپ ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی شاپ ہوتی ہے، ان کو پر سرونگ کے حساب سے ٹرے میں ہم لوگوں نے نان اور کٹوریوں میں ہم نے سالن ڈال کے بھیج دیا تھا۔ اور باقی جو گھر تھے ان میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم لوگ 4 5 نان ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اور ساتھ میں ہم لوگ جو بولز ہوتے ہیں نا، کنٹینر، فوڈ کنٹینر، یا جو ایک سرونگ بول ہوتا ہے، اس حساب سے کھانا بھیجیں تاکہ میکسیمم ایک گھر کے لوگ کھا سکیں۔ نان کے اوپر دالیم لگا کر ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت میسی ہو جاتا ہے اور نہ اس طرح کوئی سیو نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، جس کو بھی کھانا بنانا ہوگا یا کھانا ہوگا، وہ تھوڑا سا سالن نکالے گا اور کھا کے ختم کر لے گا باؤل میں سے، تو سالن بھی سیو رہے گا اور نان بھی خراب نہیں ہوں گے۔ کچھ بچے دالیم نہیں کھاتے، وہ ویسے نان کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ یا کچھ بھی کر کے، تو اس طرح نا بچے یا بڑے سب ایزیلی اپنے حساب سے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ تو ہماری یہ پوائنٹ آف ویو تھا۔ اور ماما بانٹ کیسے رہی تھی، ماما نے یہ ایک بال لیا ہوا تھا، لائک ایک ٹب چھوٹا سا، یہ کچن میں یوز ہونے والا ہے، اس میں ماما ڈال رہی تھیں، اور گلی میں جتنے بھی گھر تھے، کیونکہ قریب ہیں سارے گھر، تو ان کو ماما کہہ رہی تھی ایسے نوک کر کے کہ آپ کوئی برتن وغیرہ لے آئیں، کیونکہ اپنے برتنوں میں ڈال کے پھر وہ کتنے سے برتن انسان کرتا ہے۔ تو پھر جیسے جیسے جس کو پتہ چلتا جا رہا تھا، سب اپنے برتن لے کے آ رہے تھے، بڑا ایزیلی ہینڈل ہو گیا۔ اگر ہم گلی میں رکھ کے بیٹھ جاتے بھائی یا کوئی بھی گھر کا ممبر، تو وہ بھی مشکل ہو جاتے، پھر ایک دم اتنا کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے، اتنے بچے آ جاتے ہیں تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔
سو اس وجہ سے ہم نے اس طرح سے پلان کیا تھا کہ ماما پھر نوک کر رہی تھی پوری گلی میں، جو تھوڑے دور دور گھر تھے، جو ماما کی تھوڑی بہت کوئی فرینڈس تھیں، ان کے گھر میں ہم لوگوں نے پھر کنٹینرز میں ڈال کے بھیج دیا تھا، تو جن کو نہیں اندازہ تھا، باقی گلی میں پھر ہم لوگ اس طرح اکوموڈیٹ سب کو کر دیا، تو اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا، اور ماشاءاللہ اتنی برکت پڑی۔ ایک تو تعلیم مزے کا بہت بنا تھا، اور دوسرا یہ کہ برکت اتنی پڑی کہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بول بھر بھر کے سب کے گھروں میں بھیجا، اور پھر بھی اچھے خاصی کوانٹٹی میں بچ گیا تھا، تو پھر ہم لوگوں نے فردر اور ڈسٹریبیوٹ کرتے جا رہے تھے۔ بڑا مزہ آیا، بڑا اچھے سے الحمدللہ یہ کام بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی نیاز دینی ہے، اور پرسوں بھی تھوڑا بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کا مقصد بالکل بھی کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ آپ جو لوگ میری آڈینس میرے ساتھ 4 سالوں سے جڑی ہوئی ہے، انہیں پتہ ہے میں کوئی دکھاوا نہیں کرتی، میں بہت دفعہ ایسی چیزیں کافی ہائیڈ کر لیتی ہوں، نہیں دکھاتی، نہیں بتاتی، مجھے خود کو پرسنلی اچھا نہیں لگتا، لیکن بس ایک ایکٹیویٹی تھی، وہ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور یہ کہ چلیں کسی کو موٹیویشن مل جاتی ہے یا آئیڈیا مل جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ 100 لوگوں کا اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ نے ایک الگ الگ بندے کو دینا ہے، آپ اتنی کوانٹٹی میں کسی بھی پرسن کو، کوئی مزدور ہے آپ کے ایریا میں، یا اکثر ہمارے DHA بحریہ ٹاؤن میں تو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ایک کو دینے کے بجائے آپ ان کی پوری فیملی کا کھانا ان کو دیں، تاکہ وہ گھر جا کر پوری فیملی کھا سکے۔ تو اس طرح ماما یہ کہ اپنے نیبرہڈ میں کہتی جا رہی تھی، بڑے سے ڈبے میں ڈال لیا نا تاکہ ذرا ایزی رہے، 2-3 گھروں میں بانٹ دیں گی، پھر گھر آ جائیں گی، اور اس طرح کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ بھائی یہ کہ شاپس وغیرہ میں ارد گرد یا اپنے دوستوں میں وہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، اور بچوں کی یہاں پہ موج لگی ہوئی تھی، بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے۔ آج فرسٹ ٹائم ان کو گلی میں اس طرح نکلنے کا موقع ملا، ورنہ ہم تو گلی میں بالکل جانے نہیں دیتے، نکلنے نہیں دیتے، لیکن یہ کہ ان کو فرسٹ ٹائم ایسے نکلنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سارا کچھ ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا، تو میں ماما کو بتا رہی تھی، میں نے کہا ماما یاد ہے آپ کو، آپ کہا کرتی تھی مجھے نان حلیم بڑا پسند ہے، اور اکثر محرموں کے دنوں میں ایسے کوئی نیاز بانٹتا تھا نا، تو ماما کا اکثر دل کیا کرتا تھا کہ نان حلیم کہیں سے آئے۔ تب ان دنوں میں بہت کم نان حلیم آیا کرتا تھا، یا ہمارے ایریا میں لوگ نہیں بناتے تھے، تو آج پھر میں نے کہا کہ ماما چلیں آج میں آپ کو نان کے اوپر حلیم لگا کے دوں، تو ماما کہتی گرم گرم نان منگاؤ، میں نے کہا نہیں آپ بھول رہی ہیں، جو آپ نان کھایا کرتی تھی وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، تو ماما کہتی آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی بات بھولوں۔ تو یہاں پر جی ماما نے انجوائے کیا، اور ماما کو بڑا مزہ آیا، میں نے بھی پھر بیٹھ کے کھایا، یہاں پہ ہم لوگوں نے پہلے سب کو بانٹ لیا، بس اب فائنلی ہمیں بھی بھوک لگ گئی تھی، پھر ہم نے بالکل لاسٹ میں کھایا، تھوڑا سا بابا کے لیے نکال لیا، باقی الحمدللہ سارے کا سارا ہم نے بانٹ دیا، گھر میں بھی کچھ نہیں رکھا۔ ماما بلکہ کہہ رہی تھی تھوڑا سا فریز کر لیں، میں نے کہا نہیں ماما بس ٹھیک ہے، جتنے میکسیمم لوگ ہو سکتے ہیں وہ کھا لیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہم لوگوں نے ایک دفعہ کھا لیا، انجوائے کر لیا، بچوں نے بھی، میرے بچوں نے بھی بانٹتے ساتھ ہی، انہوں نے بھی دیکھ کر، اور ایسی چیزوں سے نا بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، بچوں کو اسلامک ہم لوگ ویلیوز بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہم یہ کن لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو بچے نا بڑا اس سے سیکھتے ہیں، اپنی روٹس سے، اپنی جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اینی ویز ہم لوگوں نے کھانا شنا کھا لیا تھا، دیگ وغیرہ خالی کر لی تھی، ان کو فوراً بلا بھی دیا، کیٹر شاپ یہاں پہ قریبی تھی تو وہ لوگ آ کے دیگ بھی لے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے سارا کچن نیٹ اینڈ کلین کیا۔ ہم لوگوں نے آج چاول بنائے ہوئے تھے دوپہر میں اپنے کھانے کے لیے، تو وہ بھی بچے پڑے تھے۔ یہاں پر جو ایریا تھا یہاں پہ بھی کافی میسی ہو گیا تھا، میں نے کچن صاف کر لیا، ماما نے یہ ایریا صاف کر دیا، تو الحمدللہ ساری صاف صفائی بھی ہو گئی تھی، اور یہ شام کا ٹائم تھا۔ اب ہم تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر بابا آ جائیں گے، بابا کو کھانا وغیرہ سرو کرنا ہے، اور تھوڑا سا بس ریسٹ کروں گی۔ بچوں کی قرآن کلاس ہوتی ہیں تو پھر ان کو سپارہ وغیرہ پڑھواؤں گی۔ یہاں پر زینب کا موڈ خراب تھا، فاطمہ سے لڑائی ہو گئی تھی، تو ماما اس کو پیار سے سمجھا رہی تھی کہ آپ بڑی ہیں تو آپ موڈ ایسے خراب نہ کیا کریں، مجھے بتایا کریں یا ماما کو بتایا کریں۔ اینی ویز یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کل 2-3 کمنٹس ریسیو ہوئے، شعیب نام سے کوئی آئی ڈی تھی ان سے، اور انہوں نے مجھے بڑے ڈسٹربنگ سے میسیجز کیے، لائک کمنٹس کیے کہ بچوں کی شکلیں کیسی ہو گئی ہیں، بچے کتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے بچوں کو بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو ڈربے میں بند کر لیا ہے، آپ بالکل اپوزٹ ہیں اپنے ہسبینڈ سے، اور دس اینڈ دیٹ، اتنے ڈسٹربنگ ان کے یہ کمنٹس تھے۔ لیکن دیکھیں انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا، انسان کے ہونٹوں پر بھی وہی ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی وہی دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھائی ہے نا تو آپ دوسروں میں بھی اچھائی بانٹتے ہیں۔
آپ کے اندر اگر برائی ہے تو آپ دوسروں میں بھی برائی بانٹتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہیں. میں بہت سے کئی دفعہ ایسے کمنٹس کبھی آ بھی جائیں نا، میں ان کو بالکل نگلیکٹ کر دیتی ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے اتنی روڈ کہی، اتنی بری بات کہی. میرا خیال ہے کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ سب بھی یہی فیل کریں گے اور میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ میں یہاں پر آ کے یہ بات کیوں کر رہی ہوں. تو دیکھیں، الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی بہت اچھی گزاری. میرے ابو 30 سال کویت میں رہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بھی فیسیلٹی نہیں تھی جو ہمارے ابو نے ہمیں نہیں دی. ہمیں اچھے سکولز میں پڑھایا، ہمیں اچھے کالجز میں پڑھایا، ہمیں اچھی کنوینس پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. میرے ابو ایک عام انسان ہیں اور ایک شریف انسان ہیں. انہوں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، کبھی کاروبار میں سے یا جہاں جاب کرتے تھے وہاں سے پیسے نکالنے کی کوشش نہیں کی، وہاں پر کوئی خیانت نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی اولاد کو، مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو حلال روزی کمائی ہے، میں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی. اور میری سیٹسفیکشن کے لیے یہ زندگی میں میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کہ میری اولاد اچھی رہے، اچھی بنے، میں نے کبھی ان کو حرام کا ایک نوالا تک نہیں کھلایا. تو مجھے پتا ہے کہ شاید میرے ابو بہت سکسیزفل انسان نہیں ہوں گے اس دنیا کے حساب سے، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایز اے بردر، ایز اے بیٹا، ایز اے باپ وہ ایک اچھے انسان ہیں. انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو ہرٹ نہیں کیا، کبھی کسی کی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کی، کبھی ہمیشہ دوسروں کی بیٹیوں کو بہن، بیٹی، ماں کا رتبہ دیا. نیچی نگاہیں کر کے انہوں نے ہمیشہ دوسروں سے بات کی ہے. محلے کی جتنی بھی ہماری آنٹیاں ہوتی تھیں جو بابا کی بچپن کی فیلوز تھیں، وہ ہمیشہ کمفرٹیبل فیل کرتی تھیں، بھائی بھائی کہہ کر بات کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں. اسی طرح میرے ابو کی جو کزنس تھیں اور ایون میری خالائیں ہیں، میرے ابو کی بہت رسپیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو میل حضرات بھی ہیں وہ بھی میرے ابو کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ میرے ابو ایک اچھے انسان ہیں. اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اس زندگی میں یا دنیا میں. صرف پیسے کما لینا، بہت بڑے بڑے گھر تعمیر کر لینا ہی آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد کچھ اور ہے جو شاید ہمیں نہیں پتہ، یا جو اس طرح کے لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. میرے ابو ہمیشہ دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں، بڑی اچھی دعائیں کرتے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں. انہوں نے ہمیں اچھی تربیت دی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھ میں اگر کچھ اچھا ہے تو وہ میری امی کی تربیت ہے، میرے ابو کی تربیت ہے. اور جہاں تک بات رہی ڈربے میں بند کرنے کی، تو الحمدللہ ہم لوگوں نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے. میرے ابو نے ہمیں کویت بلایا جب وہ کویت میں ہوتے تھے، وہاں پر ہمیں رکھا. ہمیں دنیا کی کون سی آسائش نہیں ابو نے دی، یا کون سی دنیا کا ذائقہ ہے جو ہم لوگوں نے نہیں چکھا تھا، یا کون سا ایڈونچر ہے جو ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا. ہمارا دل وہاں پر نہیں لگا کیونکہ ہم دادا دادی سے بہت پیار کرتے تھے، ہم ان کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے. ابو کیونکہ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی ہم لوگوں نے ابو کے ساتھ بہت ٹائم کم سپینڈ کیا تھا. ہمیں اپنے ابو کی اتنی عادت نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سے پردیس میں رہتے تھے، لیکن ہمارے دادا دادی ہمارے لیے ہمیشہ اویلیبل رہتے تھے. وہ ہمیں بہت پیار کرتے تھے، اور میں نے ایسے دادا دادی کہیں نہیں دیکھے. جتنا دادا دادی ہمارے اچھے تھے، جتنا انہوں نے ہمیں پیار کیا تھا، ہم آج تک نہیں وہ بھولتے. تو ہم ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھے. ہم لوگ کویت میں رہ نہیں پائے، ایڈجسٹ نہیں کر پائے کہ ہمیں یہاں کی یاد آتی تھی. اور پھر ہمارے ابو نے ہمیں عمرہ کروایا جب میں 9-10 سال کی تھی. میں نے اپنا عمرہ تب وہاں پر کیا تھا. اور کویت میں جب ہم رہے تھے، ہم لوگوں نے شاپنگ مال جانا، گروسری کرنا، جیسے میں آج کر رہی ہوتی ہوں. یہ آج سے کتنے سالوں پہلے جب میں 10 سال کی تھی، آج میری عمر 34 ایئرس کے قریب ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے تب دیکھی تھیں، شاپنگ مالز میں جانا اور گروسریز کرنا، پھر ریسٹورنٹس میں جانا، پیزا ہٹ، میک ڈونلڈس، KFC، یہ سب ہم لوگوں نے تب کھائے تھے. ہم لوگ تھرسڈے فرائیڈے کو بیچ پہ کی جو نائٹ ہوتی تھی ہم بیچ پہ اسپینڈ کیا کرتے تھے. وہاں پہ ہم اپنی سائیکل لے کے جایا کرتے تھے. بیچ پہ ہم لوگ رات میں سائیکلنگ کیا کرتے تھے، ہم باربیکیوز کیا کرتے تھے. پھر ہم لوگ اپنے ٹوائز وہاں پر لے کے جایا کرتے تھے سم ٹائمز، اور بہت ہم نے اچھی زندگی گزاری. تو کیا ہوا کہ اگر اب اچھی زندگی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں نا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر عروج کو زوال ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی زوال ہے تو پھر کبھی عروج بھی نہیں آئے گا.
انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے نا، اس کے معاملات ویسے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی گھٹیا بات ہے کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ کا گھر ڈربے جیسا ہے، اور آپ نے اپنے بچوں کو کہاں لے آئی ہیں، یہاں یہ ہے یہاں وہ ہے. اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میرے بچے ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا سیکھ گئے ہیں، اور میں نے ان کو سکھایا ہے، کیونکہ میں الحمدللہ ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کر جاتی ہوں. میں جس طرح کے لوگوں میں بیٹھوں میں ویسی بات کرتی ہوں، میں جس طرح کے لوگوں میں بیٹھوں میں ویسا لباس پہنتی ہوں، میں جس طرح کے لوگوں میں بیٹھوں میں ویسی بات، ویسا طور طریقہ میں اپنا سکتی ہوں. تو الحمدللہ یہ مجھے میرے باپ نے اور میری ماں نے تربیت دی ہے کہ بیٹا جس طرح کے ماحول میں جاؤ ویسا ہو جاؤ. کہیں آپ کو نیچے بھی بیٹھنا پڑ جائے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا پڑے، تو آپ وہاں پہ بھی بیٹھ کے کھاؤ. میری امی نے ہمیشہ ہمیں چاہے میری امی کا گھر چھوٹا تھا، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، یہ والا گھر جو دادا ابو کا گھر تھا وہ تھوڑا بڑا تھا. تو میری امی نے جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی تو میری امی کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ میرے بچے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. ہم نے ہمیشہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امی نے ہمیں ایتھکس سکھائے ہیں، اور تب بہت اچھا لگتا تھا. اور لیکن میری امی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ کوئی زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو آپ نے منہ نہیں بنانا. آپ گھر میں کچھ اچھا کھاتے ہو، کہیں پہ آپ کو کچھ بھی آفر کوئی کر دے، آپ نے ڈیمانڈ نہیں کرنی، آپ نے منہ نہیں بنانے، آپ نے کسی کو انسلٹ نہیں کرنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی صورت دی ہے، کوئی قابلیت دی ہے، تو آپ نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا، بلکہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے رہنا ہے. سو الحمدللہ کہ ہماری پرسنالٹی میں وہ ٹریٹس ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے جو بھی کوئی انسان ملتا ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں ایک ہمبل انسان ہوں اور میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں. مجھے اگر کوئی سبسکرائبر ملتا ہے یا کوئی بھی، تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اپنا اپنا نا ظرف ہوتا ہے کہ انسان کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح سے بات کرتا ہے، اور وہ اسی طرح کے الفاظ دوسروں کے لیے استعمال کرتا ہے. اینی ویز کام شام سارے ہو گئے تھے. اس کے بعد میں نے تھوڑے سے اپنی امی کے کپڑے پریس کیے. مجھے بڑا شوق ہوتا ہے میں اپنی امی کے کپڑے پریس کر کے ایسے ہینگ کر کے رکھوں تو ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے. اس کے بعد میں شام میں بچوں کو پارک لے آئی تھی. کافی دنوں سے بچوں کو پارک نہیں لے کے گئی تھی. کافی دنوں سے بچے کہہ رہے تھے، بس سستی اور گرمی کی وجہ سے میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر سے نکلنے کے لیے. تو پھر آج میں نے سوچا کہ چلیں بچوں کو تھوڑا پارک لے کے جاتی ہوں، انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا اور ذرا خوش ہو جائیں گے اور ذرا کھیل لیں گے. تو یہاں پر ہم لوگ آئے تھے، بچے بہت خوش ہو گئے تھے، انوائرمنٹ بھی اچھا تھا، لیکن کراؤڈ بہت زیادہ تھا. سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر.